بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ذکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی کتاب فضائل اعمال کا پہلا حصہ، جس میں باب اول میں دین کی خاطر سختیوں کو برداشت کرنا اور تکالیف و مشقت کا جھیلنا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دین کو پھیلانے میں جس قدر تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں، ان کا برداشت کرنا تو دور، اس کا ارادہ کرنا بھی ہم جیسے نالائقوں سے دشوار ہے۔ تاریخ کی کتابیں ان واقعات سے بھری پڑی ہیں، مگر ان پر عمل کرنا تو علیحدہ رہا، ہم ان کے معلوم کرنے کی بھی تکلیف نہیں کرتے۔ اس باب میں چند قصوں کو نمونہ کے طور پر ذکر کرنا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک قصہ سے ابتدا کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر برکت کا ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کا سفر کا قصہ۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگ جو مسلمان نہ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا کرتے تھے، اس سے درگزر نہ کرتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں سے تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو بھی ہر طرح کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلہ کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اپنی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نودارد مہمان کی خاطر مدارات کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا کہ اوہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تم واقعی نبی ہو جیسا کہ دعویٰ ہے تو تمہاری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات نہیں کرنا چاہتا۔
اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمت و استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون سے بھر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستہ میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی: اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانہ کے جو مجھے دیکھ کر ترش رو ہو جاتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا ہے۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرہ کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے اور نہ قوت۔ مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتہ کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں اسے حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتہ نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں، اور اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب کچل جائیں گے، اور جو سزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجویز فرمائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی پرستش کی اور ان کی عبادت کریں۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی اسلامی معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔